کا معاملہ نہیں تھا، اور یہ تلاوت اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہے جو ساتھ والے کے آرام کو خراب کر رہی ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے افراد پائے جاتے ہیں، نعتیں شروع کر دیں گے، تلاوتیں شروع کر دیں گے، اور اگر بندہ سمجھائے تو اس کے بعد بحث کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، قرآن سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، حضور کے ذکر سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میں نے کون سا گناہ کیا، میں نے یہی تو کیا نا قرآن پڑھا، میں نے یہی کیا نا میں نے تلاوت کی، میں نے یہی کیا نا میں نے نعت پڑھی، تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بندہ خود جانتا ہے کہ اس نے غلطی کی، لیکن باوجود اس کے یہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی بحث سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے افراد سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ جو کرتا ہے وہ باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، باعث گناہ ہے۔ مومن کی شان کعبۃ اللہ سے بھی افضل بتائی گئی۔ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ یہی ہے کہ شریعت کے دائرے کو سمجھا جائے اور ایک دوسرے کے مقام اور اہمیت کو بھی سمجھا جائے۔ دوسری چیز اس آیت سے جو پتہ چلی وہ ہے کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمائیں کہ جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تو پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے جو معمول کی نماز ہے وہ نماز ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز ہے، اس کے بعد پھر سکون ہے، اور اس کے بعد دوسری نماز ہے، تو نمازوں کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اس سے جو چیز پتہ چلی، نماز پڑھ لی، فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اب ذکر و اذکار کر لیے، اس کے بعد اطمینان بھی کر لیا، سکون کر لیا، اب فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب تم اپنے معمول کی نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کے بعد درمیان میں فاصلہ ہے، اس کے بعد جا کے پھر دوسری نماز ہے۔ فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے اوپر كِتَابًا مَوْقُوتًا، مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نماز کا اپنا وقت ہے، کوئی نماز کسی نماز کے اندر داخل نہیں ہے، ہر نماز کا اپنا وقت ہے، ایک نماز دوسرے کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہاں پر نفی ہے اس چیز کی کہ جو دو نمازوں کو ایک کر دے، تو یہاں دو نمازیں ایک نہیں ہے، ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا اور آج تک یہی رائج ہے۔ یہ چیز ثابت ضرور ہے کہ مزدلفہ کے مقام پہ نمازوں کو ملایا جاتا ہے، وہ صرف خاصیت ہے اس دن اور اس مقام کی، اس کے علاوہ کسی اور مقام پر نماز نہیں ملا سکتے، اور حضور کی پوری زندگی میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا سوائے اس ایک مقام کے۔ دوسری چیز یہ ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہ چیز ثابت ہے، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ان کے مؤذن نے ان کو آ کے کہا کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، تکبیر کے لیے عرض کی کہ میں تکبیر پڑھوں، جماعت کر لیں، مغرب کے ٹائم تھا۔ کہنے لگے ابھی چلتے رہو، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جب سورج کی سرخی جو ہے نا ختم ہونے کے قریب ہو گئی، سورج ایسا ہے مغرب کے بعد غروب ہوتا ہے نا، پھر بھی اس کی سرخی رہتی ہے، عشاء سے کچھ پہلے پہلے جب یہ سورج آج کل کیلنڈر کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عشاء کا ٹائم جب داخل ہونے لگتا ہے نا، سورج کی وہ آخری سرخی شفق جو ہوتی ہے وہ بالکل جب غائب ہوتی ہے تو عشاء شروع ہوتی ہے۔ جب وہ بالکل غائب ہونے کے قریب تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، نیچے اترے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر رک گئے، رکنے کے بعد اب وہ سرخی ڈوب گئی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہیں اسی مقام پہ پھر عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نا کرتے ہوئے، اسی طرح میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور جب سفر میں ہوتے اور جلدی ہوتی تو حضور یہ طریقہ کر لیتے تھے کہ ایک نماز کو لیٹ کر کے آخری ٹائم پہ پڑھتے، پھر بیچ میں وقفہ کرتے، اور جب دوسری نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، پھر اول وقت میں دوسری نماز پڑھ کے یوں چل پڑتے تھے۔
لیکن ایک وقت میں دو نمازیں جمع نہیں کی.